بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم۔ آج ہم عربک آپشنل جو ہے اس میں ایک سٹوری ہے جس کا عنوان ہے قوت الاخلاص، وہ پڑھیں گے۔ آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ كان يسكن في قرية من القرى شاب صالح۔ كان يسكن رہتا تھا ایک بستی میں ایک نوجوان صالح۔ وكان في هذه القرية شجرة عجيبة، اور اس بستی میں جو ہے ایک عجیب و غریب درخت تھا۔ وكانت تنسب إليها بعض الأخبار الخاطئة، اور بہت سی جو ہیں جھوٹی خبریں جو ہیں اس درخت کے ساتھ منسوب کی گئی تھیں۔ لہذا ظن الناس انها شجرۃ مبارکۃ، اس وجہ سے لوگوں نے یہ گمان کر لیا تھا کہ یہ ایک مبارک درخت ہے۔ ومع مرور الایام، اور دن یا زمانے گزرنے کے بعد، بہت سارا وقت گزرنے کے بعد، اخذ بعض الناس یعبد تلک الشجرہ، اور لوگ جو ہیں بہت سارے لوگوں نے اس درخت کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ فغضب الشاب علی هذا الشرک، تو وہ نوجوان جو تھا وہ اس شرک پر جو ہے بہت غضبناک ہوا۔ وعزم، اور اس نے یہ عزم کیا، ان یقطع الشجرہ، کہ وہ اس درخت کو کاٹ دے گا۔ فأخذ فأسه وذهب إلى تلك الشجرة ليقطعها، اس نے اپنی کلہاڑی اٹھائی اور اس درخت کی طرف چل دیا کہ اسے کاٹ دے۔ وفي الطريق ظهر أمامه الشيطان، راستے میں کیا ہوا؟ شیطان اس کے سامنے آ گیا۔ وقال له، تو شیطان نے اس نوجوان سے کہا، أيها الشاب، اے نوجوان، الی این انت ذاہب، تم کدھر جا رہے ہو؟ قال، تو اس نوجوان نے کہا، الی هذه الشجرہ، اس درخت کی طرف۔ قال وماذا تعمل عند الشجرہ، تو تم اس درخت سے کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ قال اقطعها، تو اس نے کیا کہا کہ میں اسے کاٹوں گا۔ قال ولم، شیطان نے کہا کیوں؟ قال لأن بعض الناس يعبدها ويشرك باللہ بسببها، کہنے لگا کہ بہت سارے لوگ اس کی عبادت کرنا شروع ہو گئے ہیں اور وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں اسے، اس وجہ سے میں اسے کاٹوں گا۔ قال الشاب هذا الكلام وهو صادق النیہ فی العمل لوجہ اللہ، اور وہ یہ کلام جو ہے سچی نیت کے ساتھ کہہ رہا تھا اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے۔ فقال الشیطان، تو شیطان نے اسے کیا کہا، لا تصل الیہا وانا امنعک منہا، نہ جاؤ اس درخت کے پاس، میں تمہیں منع کروں گا۔ واخذ برقبتہ الشاب، شیطان نے اس نوجوان کی گردن سے پکڑ لیا۔ فغضب الشاب وامسک الشیطان، تو نوجوان جو ہے وہ غضبناک ہوا اور اس نے شیطان کو پکڑا۔ وَرَمَاهُ عَلَى الْأَرْضِ وَجَلَسَ عَلَى صَدْرِهِ، اور شیطان کو اس نے زمین پر گرایا اور اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ وَاقْتَرَبَ رُوحُهُ أَن تَخْرُجَ، اور قریب تھا کہ اس شیطان کی روح نکل جائے۔ فَصَارَ الشَّيْطَانُ يَطْلُبُ مِنَ الشَّابِ الْعَطْفَ وَالرَّحْمَةَ، تو شیطان جو ہے اس نے نوجوان سے جو ہے معافی مانگنی اور شفقت اور معافی مانگنی شروع کر دی اور رحمت۔ وَيُكَلِّمُهُ بِكَلَامٍ لَيِّنٍ وَيَرْجُو مِنْهُ عَفْوَ حَتَّى رَحِمَهُ الشَّابُ فَتَرَكَهُ، تو اس نے کیا کیا، نوجوان جو ہے اس نے نرم زبان کے ساتھ اس سے بات کرنے لگا، اس سے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ اس پر رحم کر دیا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ وَهُنَا قَامَ الشَّيْطَانُ وَقَالَ لِلشَّابِ، تو شیطان کھڑا ہو گیا اور وہ
نوجوان سے کہنے لگا یا سیدی انا لا اريد ان امنعك من قطع الشجرة، میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں جو ہے روکوں کہ تم درخت نہ کاٹو، ولیکن فقط اريد، میں بس یہ چاہتا ہوں ان اترکها لیوم او یومین لان لی فیہا مطلبا، تو میں چاہتا ہوں کہ تم جو ہو کچھ دن اسے 2-4 دن اسے چھوڑ دو، یومین ایک دن او یومین یا 2 دن اسے چھوڑ دو، تاکہ کیونکہ میرا جو ہے ایک غرض ہے یا ایک مطلب ہے، جب میرا مطلب یا غرض پورا ہو جائے گا تو تم جو مرضی کرنا۔ ماذا تريد وانت احسنت الى الان ورحمتی، تو تم اس کے بعد جو ہے جو مرضی کرنا، اس کے ساتھ تو نے مجھ پر احسان کیا ہے اور رحم کیا۔ فَإِذَا أَحْسَنْتَ إِلَى مَرَّةٍ ثَانِيَةٍ، اگر تم دوسری دفعہ جو ہے مجھ پہ یہ احسان کر دو، تَتْرُكْ لِي هَذِهِ الشَّجَرَةَ وَأُعْطِيكَ مُقَابِلِ كُلِّ يَوْمٍ 100 روپیہ، اگر تم اس درخت کو چھوڑ دو گے تو میں 1 یا 2 دن تو میں اس کے مقابل تمہیں ہر روز جو ہے 100 روپے دوں گا۔ فقابل الشاب، تو قبول کر لیا نوجوان نے، وقال فی نفسه، تو اس نے اپنے دل میں کہا، اقطع هذه الشجرة بعد ان اخذ عدة مئات من الربیات، میں اس درخت کو کاٹ دوں گا جب میں اس سے کچھ 100 روپے جو ہیں وہ وصول کر لوں گا۔ واتفق الشاب مع الشیطان على ترك الشجرة لعدة أيام ولكن بشرط أن يأخذ منه 100 روپیہ مقابل كل يوم، نوجوان جو ہے وہ شیطان کے ساتھ اس بات پر متفق ہو گیا درخت چھوڑنے کے لیے کچھ دن کے لیے، اس ایک شرط پر کہ وہ اس سے روزانہ کی جو ہے 100 روپے لے گا۔ وذهب كل من الشيطان والشاب في طريقه، دونوں اپنے راستے پر چلے گئے۔ وفي يوم ثاني جاء الشيطان إلى منزل الشاب وأعطاه 100 روپیہ، اگلے دن شیطان اس کے گھر آیا اور اسے 100 روپے دیے۔ ففرح الشاب به وانفق منه على نفسه وأمه واشترى لحما وثمنا وخبزا وفاكهة، نوجوان جو ہے خوش ہو گیا، اس نے اس میں سے اپنے خرچ کے پیسے اپنی ماں کے لیے گوشت خریدا، گھی خریدا اور روٹی اور فروٹ۔ وفي يوم الثالث جاء الشيطان بالمئة الثانية فاشترى الشاب ثيابا لنفسه وأمه، اسی طرح تیسرے دن وہ 100 روپیز لے کر آیا تو نوجوان نے اس سے کپڑے خریدے اپنے اور اپنے ماں کے۔ ومرت الأيام وكثرت الروپیات ونسي الشاب الشجرة، کافی دن گزر گئے اور بہت سارے اس کے پاس کثرت الروپیات اور پیسے بھی آ گئے۔ ونسي الشاب والشجرة، اور نوجوان جو ہے اس درخت کو بھول گیا۔ انشغل باللذات، اور وہ جو ہے مشغول ہو گیا لذات میں۔ وفي يوم غاب الشيطان، ایک دن شیطان جو ہے اس نے پیسے نہیں دیے۔ وانقطعت الروپیات وانتظر الشاب طول النهار وما حضر، اور اس نے پیسے نہیں بھیجے تو نوجوان نے پورا دن انتظار کیا لیکن شیطان حاضر نہیں ہوا۔ ولا حصل الشاب على الروپیہ حتى ضاق من الانتظار وغضب، جب اسے پیسے نہیں ملے تو وہ انتظار سے تنگ آ گیا۔ وہنا تذکر الشجرہ، تو اسے اس وقت دوبارہ درخت جو ہے وہ یاد آیا۔ وقام يريد أن يقطعها فحمل رأسه وفي الطريق ظهر إمامه الشيطان مرة ثانية، تو وہ درخت کاٹنے کے لیے چلا تو راستے میں جو ہے شیطان ظاہر ہو گیا دوبارہ سے۔ وقال له إلى أين تذهب، تو اس نے اسے کہا کہاں جا رہے ہو؟ وقال الشاب أنا ذاهب لقطع الشجرة لأنك قطعت الروپیات مني، تو میں جا رہا ہوں درخت کاٹنے کے لیے کیونکہ تم نے جو ہیں پیسے دینا بند کر دیے ہیں۔ قال الشيطان لا تصل إلى هناك وأنا أمنعك من الذهاب إلى تلك، تم نہیں پہنچ سکتے، میں تمہیں روکوں گا کہ تم اس درخت تک جاؤ۔ فامسك برقبته الشاب ورفعه ثم رماه على الأرض،
شیطان نے جو ہے اس کی گردن سے پکڑا اور اسے اٹھا کر زمین پر دے مارا. وجلس علی صدرہ، تو وہ اس کی گرد پر بیٹھ گیا اس کے اوپر. حتی اقتربت روحہ، یہاں تک کہ وہ اس کی روح پرواز کرنے لگی تھی. ان تخرج فصار الشاب یعتذر الی الشیطان، تو نوجوان جو ہے وہ شیطان سے معذرت کرنے لگا. حتی قبل الشیطان عذرہ ولكن بشرط ان يذهب الى الشجرة ويفعل مثل الناس يفعل. تو اس نے کیا کہا کہ ایک شرط پر جو ہے میں تمہارا عذر قبول کروں گا کہ تم جو ہو اس درخت کے پاس جاؤ اور اسی طرح اس کی پوجا کرو جیسے دوسرے لوگ کر رہے ہیں. فقبل الشاب هذا الشرط بعد ان تركه الشیطان، تو شیطان نے جو ہے اسے چھوڑ دیا جب نوجوان نے وہ شرط قبول کر لی. تو سألہ الشاب، یعنی نوجوان نے شیطان سے پوچھا کیف استطعت ان تغلبنی وصرت فی یدک مثل الریشہ، تم نے کس طرح جو ہے مجھ پر مغلوب ہوئے یا مجھ پر کس طرح قابو پایا، میں تمہارے ہاتھ میں ایک پر کی طرح، ریشہ یعنی جانور کا جو پر ہوتا ہے اس کی طرح ہو گیا تھا. فقال الشیطان كنت في المرة الأولى تعمل لوجه الله فمنحك الله تلك القوة، پہلی دفعہ جب ہمارا یہاں پر مقابلہ ہوا تھا تو اس وقت تم جو کام کر رہے تھے یعنی درخت کاٹنے جا رہے تھے وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوت دی. ولیکن فی المرہ الثانیہ، لیکن ابھی دوسری دفعہ جو ہے کنت تعمل لوجہ الربیات، دوسری دفعہ جو ہے تم جو کاٹنے جا رہے تھے درخت وہ تم پیسوں کے لیے کاٹ رہے تھے. فأخذ اللہ منک قوة وترکک فغلبتک، تو اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا اور تم سے قوت جو ہے وہ دی تھی وہ چھین لی اور اس طرح میں تم پر غالب آ گیا. فخجل الشاب، خجل یعنی شرمندہ ہونا، فخجل پس وہ شرمندہ ہوا. ونكس رأسه وعرف أن الإخلاص لله كان سبب قوة وغلبته على الشيطان، تو اس نے جان لیا، اپنے سر کو نیچے کر لیا، جان لیا کہ اللہ کے لیے اخلاص اور خلوص جو ہے وہ شیطان پر غلبے اور طاقت کا سبب ہوا کرتا ہے. وهزمته أمام الشيطان كان بسبب رجوعه عن ذلك الإخلاص، اور شیطان کے آگے اس کی شکست صرف اس اخلاص کو چھوڑنے کی وجہ سے ہوئی تھی. اسی کے ساتھ آج کا جو ہماری یہ سٹوری ہے یہ کمپلیٹ ہوئی. انشاءاللہ نیکسٹ میں جو ہے ہم احادیث جو ہیں ان کا آغاز کریں گے.